پر ایک واقعہ یاد آیا بھائی، آپ کو سنا دوں بھائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھائی، آپ نے نام سنا ہوگا بھائی، ایک عظیم مجاہد گزرے ہیں، ایک عظیم کمانڈر گزرے ہیں، جنہوں نے عیسائیوں وغیرہ سے صلیبی جنگیں لڑی تھیں بھائی۔ عیسائی اپنی پوری طاقت سے اکٹھے ہو کر آ گئے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں عبرتناک شکستوں سے دوچار کیا۔ ایک مرتبہ بھائی صلیبیوں کا، عیسائیوں کا بہت بڑا بادشاہ بھائی، جو ان کا کمانڈر تھا، اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھیجا۔ چنانچہ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ملاقات کا پیغام بھیجا بھائی، کہ آپ ہمارے پاس آئیں بھائی، ہم دونوں میں ذرا ملاقات ہو جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھائی، انہوں نے پیغام قبول کر لیا کہ ہاں میں آؤں گا۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی مقررہ دن ملاقات کے لیے گئے بھائی۔ اس انگریز بادشاہ نے کیا کیا تھا کہ جس راستے سے سلطان نے آنا تھا بھائی، تو اپنے لشکر کے جو بڑے بڑے ماہر تلوار والے، نیزوں والے، نشانہ باز تھے، اور جو مہارت تھی جن کو لڑائی وغیرہ کے اندر، اور مضبوط اور قوی اونچے اونچے قد والے، ان ساروں کو راستے کے دونوں طرف کھڑا کر دیا اور کہا جب مسلمانوں کا کمانڈر آئے تو تم نے آپس میں اپنی مہارت دکھانی ہے، تاکہ اس پر خوب روب پڑ جائے کہ کیسے کیسے ماہر لوگ ہیں، تلوار باز ہیں ان کے پاس، اور کیسے زبردست فوجی ہیں، تاکہ اس پر روب پڑ جائے ہمارا بھائی۔ چنانچہ بھائی سلطان صلاح الدین کہتے ہیں ایوبی آیا بھائی، اور بڑے وقار کے ساتھ اطمینان سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ادھر ادھر فوجی عجیب و غریب کرتب دکھا رہے ہیں، اپنی بے انتہا مہارت دکھا رہے ہیں بھائی، تلواریں گھما رہے ہیں آپس میں، ادھر ادھر نیزے بھائی، نیزہ بازی دکھا رہے ہیں۔ سلطان بڑے وقار سے بھائی، اطمینان سے، ایک کی طرف بھی توجہ نہیں کی، بڑے اطمینان سے چلتا چلتا آرام سے پہنچ گیا۔ دربار ہوگا، بڑا دربار لگا ہوگا بھائی، اس کے بھی بڑے بڑے کمانڈر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ساروں نے اسلحہ لگایا ہوا ہے، بہترین قسم کا اسلحہ۔ مسلمان بیچارے جو تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے اپنے جذبہ جہاد کے ذریعے لڑتے ہیں، نہ ان کے پاس اتنا اسلحہ تھا نہ کچھ۔ سلطان کا لباس بھی عام سادہ اور معمولی تھا، اسی لباس میں وہ پہنچا۔ اس کے بڑے بڑے کمانڈر بیٹھے ہیں، خوب چمکدار نئے بھائی اسلحے، انہوں نے پورے جسم کو انہوں نے ڈھانپا ہوتا تھا لوہے کے اندر کہ کہیں بھی تلوار وغیرہ نہ لگ سکے بھائی، دیکھ کر انسان پر رعب طاری ہو جاتا تھا۔ لیکن سلطان نے کسی کی طرف ذرہ بھر توجہ نہیں کی، سیدھا چلا گیا آرام سے بھائی، ان کے بادشاہ کے پاس بیٹھ گیا۔ باتیں ہوتی رہیں، جب باتیں ختم ہو گئی، سلطان صلاح الدین ایوبی اسی طرح اٹھا، واپس چلنے کے لیے 2 4 5 قدم چلا۔ میں نے بتایا انہوں نے ریشمی کپڑے اپنے اوپر ڈالے ہوتے تھے بھائی، اس کے پاس اس سے ایک دم آگے بڑھے، ریشمی رومال اس کے پاس تھا، وہ ریشمی رومال اس سے چھین لیا بھائی، ریشمی رومال چھین لیا اور اسے یوں ہوا میں اچھالا، اور پھر اگلے لمحے سے ایک دم نیام سے تلوار نکالی اور بجلی کی طرح چمکی اور ہوا میں گھوم گئی تلوار بھائی۔ اور اگلے لمحے ساروں نے حیرت انگیز منظر دیکھا کہ وہ رومال جو ہوا میں اچھالا تھا سلطان نے، وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا بھائی۔ ریشمی کپڑا کوئی کاٹ سکتا ہے؟ وہ عام کپڑا بھی نہیں ہے، وہ تو تلوار کے ساتھ چلا جائے گا، کٹے گا نہیں۔ لیکن سلطان نے ایسا زبردست وار کیا کہ وہ ریشمی رومال ہوا میں 2 ٹکڑے ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا بھائی۔ اسے کاٹ کر تیزی سے سلطان انگریزوں کے بادشاہ کی طرف مڑا اور کہنے لگا اگر تمہارے فوجیوں اور کمانڈروں میں سے کوئی اس طرح کر سکتا ہے تو اسے سامنے لے کر آؤ۔ ان کی تو زبانیں ہی بند ہو گئی بھائی، ایسا کر سکتا ہے؟ حیران رہ گئے بھائی، جو بادشاہ ہوتا ہے، سلطان بادشاہ تھا بھائی مسلمانوں کا، تو یہ
بادشاہ جو ہوتا ہے وہ تو سب سے آرام طلب ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ بادشاہ تو اس کے لیے تو ہر طرف راحتیں ہی راحتیں ہیں، ہر چیز میں راحت ہوتی ہے، تو وہ تو سب سے آرام طلب ہوتا ہے. تو ان پہ اتنا روب طاری ہو گیا کہ ان کے خلیفہ کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا بھائی. سلطان نے بھائی وہ واپس مڑا اور کہنے لگا اگر تمہارے فوجیوں میں سے، تمہارے کمانڈروں میں سے کوئی ایک بھی ایسا کر سکتا ہے تو اسے سامنے لاؤ بھائی. پھر یہ کہہ کر جواب کا بھی انتظار نہیں کیا، پھر واپس مڑا اور چل پڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا. عجیب مسلمانوں کی جرت ہوتی تھی، اور عجیب مولانا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت. آج مسلمان کمزور ہو گئے دین سے دور ہونے کی بنا پر بھائی. البتہ اہل حق کی جماعت آج بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کفر کے ساتھ جگہ جگہ برسر پیکار ہیں بھائی. اس زمانے کے اندر یہ بڑی ہمت کی بات ہے بھائی.